مذہبی تنظیموں میں دعوت اسلامی نام کی ایک تنظیم ہے. اس تنظیم کی سب سے بڑی خرابی یہ میں نے چیک کی ہے، نبی کے بارے میں بولو، رسول کے بارے میں بولو، صحابہ کے بارے میں کمی کوتاہی ہو، یہ نہیں نکلیں گے، نہ احتجاج کریں گے، نہ مخالفت کریں گے. اور اگر ان کے پیر صاحب کے بارے میں کوئی مولوی بات کرتے ہیں، توبہ توبہ، اس کا ناک کا بند. تمہارا مذہبی لیڈر اللہ کے نبی کی ناموس سے بھی آگے بڑھ گیا. ہمارا دفاع اتنا کرو کہ جتنا اللہ اور اس کا رسول تمہیں اجازت دیتا ہے. محترم سامعین، آپ نے سنا، یہ ہے مفتی حنیف قریشی، جو دعوت اسلامی کے بارے میں زہر اگلتے ہوئے کہتا ہے کہ دعوت اسلامی کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ نبی اور رسول اور صحابہ کے بارے میں یہ کبھی نہیں بولتے، اور ان کے بارے میں کوئی بات ہو جائے تو یہ احتجاج نہیں کرتے، یہ نہیں نکلتے. اصل میں اس کے اندر سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کو صرف اپنے کلاس فیلوز یا اس کے شاگرد بلاتے ہیں اپنی تقریروں کے لیے، جلسے کے لیے، خطاب کرنے کے لیے، اور اس کو کوئی بلاتا نہیں ہے. ٹیلی ویژن میں چلا جاتا ہے، وہاں جو ہے وہ گستاخان رسول کے ساتھ خود بیٹھا ہوا گپ شپ کر رہا ہوتا ہے، ان کو محترم محترم کہہ رہا ہوتا ہے. ایسا بغیرت آدمی ہے. شیعوں کو، رافضیوں کو، خارجیوں کو یہ محترم، مکرم اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر کے تو بلا رہا ہوتا ہے، لیکن دعوت اسلامی کے اوپر اس کو بڑا جو ہے نا وہ غصہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ جو بیان کر رہا ہے وہ تو بالکل بھی نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ اس کی تقریریں بند ہو گئی ہیں. جو لوگ دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے تھے، دعوت اسلامی تو اس جیسے بغیرت کو تو کبھی بلا ہی نہیں سکتی نا، لیکن دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے، وہ جو دوسری تنظیموں میں ہیں یا دعوت اسلامی کی تنظیم میں نہیں ہیں، وہ اطاری ہیں، وہ لوگ اس کو بلاتے تھے اور سب سے زیادہ اس کی تقریریں وہ کرواتے تھے. اب تقریریں اس کی صرف کلاس فیلوز، اس کے شاگرد کرواتے ہیں، اور وہ بھی یہ کہہ کے رکھواتا ہے. ہمیں پتہ ہے اس چیز کا. اب یہ بند ہو گئی ہیں تقریریں شکریریں، تو اس لیے اس طرح کا زہر اگلتا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ جناب اللہ اور رسول کے بارے میں بات ہو تو دعوت اسلامی نہیں بولتی، یا صحابہ کے بارے میں بات، دیکھو کون ہے کہ جو یہ نعرہ لگواتا ہے کہ سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، ختم نبوت کا زبردست دفاع عملی طور پہ کیا کہ اب تو ان کا جو بندہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بیان کرتا ہے تو کہتا ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری اور پیارے نبی نے ارشاد فرمایا. بچہ اب یہ الحمدللہ لفظ کہتا ہے. یہ فیضان ہے امیر اہل سنت کا. کسی زمانے میں تو ویسے تم بھی کہا کرتے تھے کہ یہ فیضان ہے امیر اہل سنت کا، الیاس قادری کا. دیکھو سلیم قادری کون ہے، انہی کی نگاہ فیض کا اثر ہے. تمہاری تقریریں موجود ہیں یہ نیٹ کے اوپر. عباس قادری کون ہے، ملک ممتاز قادری کون ہے، انہی کی نگاہ فیض کا اثر ہے. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ جتنا دعوت اسلامی ناموس رسالت کا کام کرتی ہے، اتنا تم جیسے گٹری لوگ جتنا مرضی زور بھی لگا لو نا تو تم نہیں کر سکتے. الحمدللہ پوری دنیا میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی دھومیں مچ رہی ہیں. تم تو جناب ٹی وی پہ جاؤ تو صلاۃ السلام سکپ ہو جاتا ہے. رافضیوں اور خارجیوں کو دیکھ کر تمہاری بولتی بند ہو جاتی ہے، کہیں جو ہے وہ چینل والے ناراض نہ ہو جائیں، فلانا رافضی ناراض نہ ہو جائے. تمہیں تو گستاخان رسول، گستاخان صحابہ، گستاخان اہل بیت کے ساتھ بیٹھ کے ہنستے ہوئے دنیا دیکھتی ہے، اور دنیا نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی گستاخ رسول کے ساتھ دعوت اسلامی بیٹھی ہو. انہوں نے اپنا مدنی چینل بنایا ہے. الحمدللہ جب بھی بیٹھے ہیں تو شاکان مصطفیٰ ہی بیٹھے ہیں. ان کی کوئی ایک پکچر دکھاؤ، اور تم تو روز خنزیروں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہو. بغیرت آدمی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ بک بک کرتے ہو. ان کے بارے میں جو نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تحفظ وہ شام کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں نبی اور رسول کے بارے میں کبھی احتجاج نہیں کرتے، نکلتے نہیں، اختلاف نہیں کرتے. یہ جو تمہارے ذہن میں جو خناس ہے نا کہ اس اندازے سے کرنا چاہیے، وہ تم اپنے پاس رکھو. انہوں نے تو ناموس رسالت پر کتابیں لکھی ہیں. گستاخان رسول کا عملی بائیکاٹ کیجئے. یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ دعوت اسلامی کی لکھی ہوئی ہے. ذرا پڑھ کے دیکھو، تمہاری آنکھیں کھلیں. صحابہ کے بارے میں کہتا ہے جناب صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بات نہیں کرتے. لو اپنی خفت کو مٹانے اور چھپانے کے لیے کس طرح کی بات کر رہا ہے. تو خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا گستاخ ہے. تو حضرت سفیان کو پلید کہنے والا پلید آدمی. تیرے جیسا پلید النفس اور تیرے جیسا غلیظ الخیال تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اور وہ دعوت اسلامی، اللہ اکبر، جن کے امیر اہل سنت باقاعدہ فرماتے ہیں، جن کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے، فرمایا میری وصیت ہے میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو بھی وہ کندھا نہ دے جو گستاخ رسول ہو، جو گستاخ صحابہ ہو، جو گستاخ اہل بیت ہو.
فرمایا مجھے مدینے کے کتے کھا جائیں ایسے کندھے مجھے پسند نہیں ہیں۔ اور کون ہے جو صبح و شام نعرے لگواتا ہے پوری دنیا میں ہر صحابی نبی جنتی جنتی؟ اس نعرے کی مخالفت تم نے ہی کی ہے نا غلیظ آدمی، تمہارے ہی لوگوں نے کی ہے نا۔ نہیں ہر امتی جنتی جنتی، تاکہ صحابہ دا نہ آوے کدھرے۔ اوے امتی ہر جنتی جنتی تو صحابہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور جہاں تک یہ کرنا نہیں وہ صرف جنتی نہیں ہے، ان کی وجہ سے لوگ جنت جائیں گے، یہ بات صحیح ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے۔ یہ کیوں نہیں فرمایا؟ نہیں ابو بکر صرف جنتی نہیں ہے، یہ نعرہ نہ لگاؤ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے کہ کل وعد اللہ الحسنى، ہر صحابی جنتی، یہ نعرہ نہ لگاؤ۔ کیوں؟ کہ ان کی وجہ سے لوگ جنت جائیں گے۔ یہ اللہ کو نہیں معلوم یا حضور کو نہیں معلوم، یہ تمہیں معلوم ہے۔ اب آگے یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اور اگر ان کے پیر اتار کے بارے میں کوئی بات کرے تو اس کا ناطقہ بند کر دے۔ اس کا اصل میں ناطقہ بند ہوا ہے، روزگار بند ہوا ہے، لوگوں میں جو اس کی ٹھوں ٹھاں اور پھوں پھاں تھی یہ ساری ختم ہو گئی ہے، اس لیے اب اس کو غصہ چڑھا ہوا ہے۔ بھائی تو میرا چیلنج ہے حنیف مویشی گٹری سے، امیر علیہ سنت فرمایا نا کہ جو صحابہ کے بارے میں گندے خیال رکھتے ہیں ایسے ذہنوں سے تو ہمارے گھر کا گٹر اچھا ہے۔ تو یہ گٹری جتنا جو ہے نا یہ مویشی، اس سے میرا سوال ہے اور چیلنج ہے کہ تو دکھا ایسی بات جو تو نے بک بک کی ہے نا کہ پیر اتار کے بارے میں کوئی بات کرے تو یہ ناطقہ بند کر دیتے ہیں، وہ کون سی بات ہے ذرا بتا نا لوگوں کو، تاکہ ان کو پتہ چلے بھئی یہ بات تھی جو کہ ہم نے حق بات کی تھی، الیاس قادری میں یہ کوتاہی اور غلطی اور گستاخی اور فلاں فلاں موجود تھا، اور اس کوتاہی کو دور کرنے کے بجائے ہمارا ناطقہ بند کیا گیا، وہ بات بتا۔ یہ چیلنج ہے، صبح قیامت تک تو یہ بات نہیں بتا سکتا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے تمہارا مذہبی لیڈر اللہ کی نبی کی ناموس سے بھی آگے بڑھ گیا؟ بالکل ایسا نہیں، جھوٹ بولتا ہے تو، کبھی کسی نے نہیں کہا۔ کہتا ہے ہمارا دفاع اتنا کرو جتنا اللہ اور اس کے رسول تمہیں اجازت دیتا ہے۔ تم اپنے بارے میں بات آئی، کہتا ہے ہمارا اتنا ہی دفاع کرو جتنا، یعنی اتنا کرو صحیح، تو ہم بھی اتنا ہی دفاع کرتے ہیں جتنا شریعت کہتی ہے اور اللہ رسول ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کی حمایت کرو، ان کی نصرت کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو ہم الحمدللہ مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ یعنی اگر ہم دعوت اسلامی کی مدد کریں گے جو دین کی خدمت کر رہی ہے، جو اسلام کی خدمت کر رہی ہے، جو اللہ کے دین کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہل سنت میں اس ٹائم پاور میں ہے، جو دین کی مدد کر رہی ہے اور صحیح اور کھلے اور واشگاف اور فکر رضا پہ چل کے مدد کر رہی ہے، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی مدد کرو گے ان تنصروا اللہ ینصرکم، پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو الحمدللہ ہم تو قرآن و حدیث پر ہی چلنے والے ہیں، اور ہم شریعت کی روشنی میں ہی دعوت اسلامی کی اس انداز میں مدد کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہماری اہل سنت کی اس جان اور پہچان تنظیم کو اور زیادہ ترقیاں اور عروج عطا فرمائے، اور اس سے جلنے والوں کے منہ اور کالے فرمائے۔